صبح اٹھتے ہی صرف 3 بار پڑھ لینا یا غنیو یا رزاقو 5 کروڑ شام تک مل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے سے اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی۔ یہ ایک آزمودہ وظیفہ ہے جسے کرنے سے دولت کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ نام اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اسی لیے ہی رکھے ہیں تاکہ لوگوں کی مشکلات حل ہو جائیں۔ اللہ پاک کے نام یا غنیوں کو یوں پڑھیں، اتنا رزق ملے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اکثر لوگوں کی زبان یہ گلہ شکوہ شکایت کرتی ہے کہ ہمارے پاس رزق کی تنگی ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، رزق کی فراوانی ہے۔ دوستوں، آج اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اللہ کی قسم، رزق آپ پر ٹوٹ پڑے گا، جو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے تو اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے سلام کرے، خواہ گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نمبر 3، اور 1 دفعہ مجھ پر درود پاک پڑھے تو اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی۔ غنی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنے سال بھر کے خرچے سے زیادہ موجود ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا غنی ہے جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے۔ یا غنی کا مطلب یہ ہے بے پرواہ، بے نیاز، دفاع حرص و طمع کے لیے۔ یا غنیوں کا ورد انتہائی مجرب و مقبول ہے۔ یا غنیوں کے معنی ہیں بڑا بے نیاز، بے پرواہ ہونے کے ہیں۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اللہ کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے، جو عرش عظیم کا خالق و مالک ہے۔ یا رزاقو، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رزق دینے والا یا رزق پہنچانے والے کے ہیں۔ اس نام کی بہت برکت ہے۔ رزاقو اسماء حسنہ میں سے ایک نام جو باری تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ رزق روزی دینا، رزق بہم پہنچانا۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا رزاق کی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور دعا کیا کریں۔ کوشش کریں کہ صبح جلدی سو کر اٹھیں اور نماز قائم کریں۔ میری بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ لوگ رات کو سوتے ہو اور صبح آپ لوگ فوراً جب اٹھتے ہو، اٹھتے ساتھ ہی آپ لوگ اپنے بستر پر ہوں، جیسے ہی آپ لوگ نیند سے بیدار ہو، یہ بات سمجھنا اچھی طرح، جیسے ہی آپ لوگ نیند سے صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ لوگ چاہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، اگر چاہو تو ہاتھ منہ دھو لینا۔ 5-10 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کرنے سے پہلے کوشش کرنا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آدھے منٹ کا 30 سیکنڈ کا یہ عمل ہے۔ 30 سیکنڈ اگر آپ لوگ میرے کہنے پر، اگر آپ اپنی بہن کے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کی زندگی میں دولت نہ آئے تو پھر مجھے کہنا۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گی میری بہنوں، میرے بھائیوں، کہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی اگر آپ لوگوں کی پریشانیوں میں گزر چکی ہے، مالی پریشانیاں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، فاقے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے بسی ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدلیں، آپ کی قسمت بدلے، آپ کی قسمت کے بند دروازے صبح وظیفہ پڑھو اور شام تک کھل جائیں، تو آپ اس وظیفے کو کرو، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ عمل پڑھنے میں تو بالکل آسان ہے، اتنا آسان کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو وہ بھی بچہ پڑھ سکتا ہے۔ اور جو میرے بہن بھائی بالکل ایک لفظ بھی جن کو پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔
صبح صبح اس ویڈیو کو چلا دیں یا اس ویڈیو کو جب بھی دیکھ لیں وظیفہ نوٹ کر لیں. یہ وظیفہ آپ لوگ سیکنڈوں میں پڑھ لیں گے، آدھے منٹ میں پڑھ لیں گے. جب بھی ویڈیو دیکھ لیں وظیفہ عمل کو سمجھ لیں اور رات کو جیسے ہی سوئیں، جیسے ہی اٹھیں، صبح اٹھتے ساتھ ہی بستر پر جیسے ہی اٹھیں صبح سب سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا. اگر آپ لوگ کچھ دیر بعد ہاتھ منہ دھو کے پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو، لیکن ناشتہ کرے بغیر آپ کو یہ وظیفہ آدھے منٹ کا پڑھنا ہے. آپ لوگ جب ناشتے کے لیے بیٹھنے لگو دسترخوان پہ بھلے بیٹھے بیٹھے آپ لوگ آدھے منٹ کا یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لیں. میں تمام اپنے دکھی بہن بھائیوں کو آج کا جو عمل ہے اس کی اجازت عام دیتی ہوں. مجھے کوئی کسی سے لالچ نہیں کہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو میں آپ کو اجازت دوں گی، لائک کرو گے تو آپ کو اجازت دوں گی. نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، نہیں، آپ لوگ عمل کر لو، آپ کو فائدہ ہو جائے، آپ میرے لیے بس دعا کر دینا. تو ناظرین آپ لوگ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا اور اس عمل کو سمجھ لینا. یہ عمل بہت آسان ہے. صبح اٹھو، سب سے پہلا کام آپ لوگ اگر ہاتھ منہ دھونا چاہو تو دھو لو، نہیں تو ہاتھ منہ دھوئے بغیر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو. اب پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ صبح سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل آپ لوگ شروع کر دینا. جو درود پاک جو آپ کو یاد ہو، ایک مرتبہ درود ابراہیم یاد ہو تو وہ پڑھ لو، نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لو یا درود خضری پڑھ لو. جو درود پاک آپ کو یاد ہو آپ لوگ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ یہ عمل شروع کر دینا. آخری سیکنڈ تک عمل کو سمجھنا. میں اس کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میرا فائدہ ہے، پورا عمل سمجھو گے نہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اگر ویڈیو آپ لوگ کاٹتے جاؤ گے پتہ ہی نہیں کہ کون سا وظیفہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے. 2-3 وظائف ملا کر ایک عمل کرنا ہے. آدھے منٹ کا بہت آسان وظیفہ ہے. اگر مشکل لگے وظیفہ تو پھر مجھے کہنا. اس سے زیادہ آسان وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا. بہت آسان وظیفہ ہے. پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا. صبح اٹھ گئے سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ وظیفہ یہ عمل شروع کر دیجئے گا. ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیجئے گا. وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس کے بعد آپ کو جو پہلے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے، اس وظیفے کے لیے آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ اچھی طرح گنتی کر کے انگلیوں پہ پڑھیے گا. براہ کرم گنتی جو بتائی جائے اتنی ہی گنتی میں آپ کو پڑھنا ہے، کمی پیشی مت کیجیے گا. پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے الحکیم. جس طرح میں پڑھ رہی ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیجیے گا. آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا. اب سیدھے ہاتھ پر پہلی انگلی پر آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ کی شروع کی جو 3 انگلیاں ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری، پہلی انگلی پر 3 مرتبہ، دوسری انگلی پر 3 مرتبہ اور تیسری انگلی پر 3 مرتبہ. پہلا وظیفہ الحکیم الحکیم الحکیم. سیدھے ہاتھ کی تینوں انگلیوں پر آپ نے پڑھ لیا. اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو دوسرا وظیفہ پڑھ لینا ہے. یہ وظیفہ بھی بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے. آج کا جو عمل ہے اس میں دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے. اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ کو اس وظیفے کو اس عمل میں، صبح کے عمل میں شامل کرنا ہے. آپ لوگوں کو فوراً سے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا. ایک مرتبہ سیدھے ہاتھ پر 9 مرتبہ الحکیم کا وظیفہ پڑھ لیا اچھی طرح گنتی کر کے. پھر اسی سیدھے ہاتھ پر آپ لوگ دوبارہ سے اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھیں گے. اللہ الصمد کا وظیفہ بھی میرے بھائیوں میری بہنوں سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ آپ لوگوں نے 3 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ جو ہے ٹوٹل وہ آپ لوگوں نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے.
دوستوں دیکھیں، عمل بتانے میں ضرور دیر لگ رہی ہے، لیکن یقین جانے اگر آپ لوگ عمل کرنے بیٹھیں گے تو آدھے منٹ کا وقت لگے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ بس عمل کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا، پھر ہی عمل کو کریے گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک وظیفہ اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو دوستوں آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آج کا صبح کا جو عمل ہے، اس میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں گے، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ تو اسی سیدھے ہاتھ پر آپ لوگ یا غنیو یا غنیو یا رزاقو، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ پڑھیے گا یا غنیو یا رزاقو، پھر اس کے برابر والی انگلی پر 3 مرتبہ ہی یا غنیو یا رزاقو، پھر سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر 3 مرتبہ یا غنیو یا رزاقو۔ ٹوٹل آخر میں 9 مرتبہ آپ کو یا غنیو یا رزاقو پڑھ لینا ہے۔ تینوں وظائف، پہلا وظیفہ الحکیم، دوسرا وظیفہ اللہ الصمد اور تیسرا وظیفہ یا غنیو یا رزاقو، تینوں وظائف آپ کو جس طریقے سے بتائے 9 مرتبہ پڑھنا ہے، جس ترتیب سے پورا عمل بتایا اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اور آخر میں میری پیاری بہنوں بھائیوں، آپ کو کرنا یہ ہے، 1 مرتبہ جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت درود پاک پڑھا تھا، وہی آپ نے وظیفے کے آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ پورا مکمل کرنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے، آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اگر آپ کو ذاتی مکان چاہیے، جو کچھ آپ کو چاہیے ہو، بیماریوں سے آپ لوگ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، قرضوں سے نجات چاہتے ہو، تو دعا مانگ لینا۔ بس پھر آپ لوگ ناشتہ کریں، کام پر جائیں، اپنے کاموں پہ لگ جائیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے روزی رزق میں، جان و مال، عزت و آبرو میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، آمین ثم آمین۔ دوستوں اگر آپ اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔